نے کیا کرنا ہے؟ ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے، ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے، ہم سے تو سر پہ یہ آدھا پاؤ کی ٹوپی نہیں رکھی جاتی، ہم نے کھے کٹا کرنا، وہ تھے کرنے والے کر گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ٹھیک ہے جی، 5 منٹ رہ گئے، آخری بات یہ قربان جاؤں آپ تو نہیں، ماشاءاللہ بچے علماء بیٹھے ہیں، حضور پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ، کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، حافظ الحدیث ہیں، جیسے ہمارے بچوں کو قرآن یاد ہے حضرت کو ایسے حدیث مبارکہ یاد تھی ہیں، بھائی فیض تھا نا، نگاہ تھی حضرت، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ تو دوسری طرف سیالکوٹ کی بڑی مشہور و معروف اور روحانی شخصیت حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، تو شاہ صاحب کی تو اس وقت تقریباً جوانی تھی، اور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کہ آپ کا 69 میں وصال ہوا، تو حضرت کی اس وقت بھی تقریباً کم و پیش 120 سال عمر تھی حضرت۔ تو لکھا ہے کہ جب بھی شاہ صاحب سیالکوٹ تشریف لاتے تھے نا، تو آپ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملے بغیر نہیں جایا کرتے۔ اور حضرت جی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے التماس کروں گا، حضرت جی اپنی صحبتاں بڑیاں چنگیاں، ہاں میاں صاحب فرماتے ہیں چھڑ دے بے درداں دی یاری نہیں تے ہو جا سی منہ کالا، چھڑ دے بے درداں دی یاری نہیں تے ہو جا سی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا، کلا بہ نہیں یار کسے پیڑے کلنا نہیں ہے، کسے پیڑے۔ دیکھو نا حضرت جی اسی یہ منن نے بندے کو بندے نو کرونا لگ جاتا ہے، پھر پیڑے بندے کو بندے نو کی نہیں لگتا ہونا، نہیں بہنا اچھی صحبت رکھو، علماء کل بیٹھو، صوفیاء کل بیٹھو، اور نہ کو بندہ لبے کسی صوفی دی کتاب ہی کھول لیا کرو، وہ جو بھی فیض آئے گا حضرت، ہاں وہ جو بھی فیض آئے گا۔ وہ حضرت نہیں جاتے تھے ملے بغیر، جب بھی سیالکوٹ آنا حکیم صاحب کی زیارت کر کے جانا۔ تو لکھا ہے کہ حضرت حسب معمول نا شاہ صاحب آئے بیٹھے تھے، تو 3:30 بجے گاڑی نکلنی تھی خوشاب کے لیے، راستے میں ہی حضرت کا بھی بکی جو ہے نا وہ آتا ہے، تو مریدوں نے آ کر خبر دی حضورو 3 بج گئے نے، آدھا گھنٹہ رہ گیا گڈی نکلنے چ، تو 15-20 منٹ اڈے جاندے بھی لگنے نے، تو پھر حکیم صاحب کو اجازت لو چلیے۔ شاہ صاحب حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمانے لگے حکیم صاحب پھر اجازت دو میں جانا ہے۔ حکیم صاحب ہی کب کو موڈ تھا، آپ فرمانے لگے شاہ جی پھر پتہ نہیں کیوں میرا دل کرتا ہے کہ تسی رات میرے کول رہو، لیکن بڑے درد والے لوگ تھے۔ شاہ صاحب آگے سے کہنے لگے کہ انجیز ہے نصیب ایک عارف وقت کے ساتھ رات گزارنی، لیکن یہ ہے کہ میں نے صبح جا کے بچوں کو اسباق پڑھانی ہے، تو اگر میں رات یہاں رہوں گا نا تو بچوں کا ایک دن ضائع ہو جائے گا، اس لیے آج مجھے اجازت دے دیں، جب کبھی پھر سیالکوٹ آنا ہوگا نا میں اہتمام کر کے آؤں گا، کسی کا رات آپ کے پاس رکوں گا۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا، یہ لوگ نہیں موقع جانے دیتے نیواں ہونے کا، وارث شاہ صاحب نے کہا تھا چوڑیاں والیاں ناز وہاون دور نکالیاں جاون، کٹے پریاں عجز وہاون قرب حضوری پاون، یہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے حضرت نفی کا۔ کہنے لگے شاہ جی اینج کرو آج رات کو سانو پڑھا چھوڑو، شاہ صاحب کہنے لگے رات خود عارف وقت ہے، میں نے آپ کو کیا پڑھانا۔ تیسری بار پھر کہتے ہیں وہ شاہ جی چلو اینج کرو آلے نظر ہو، جو کل کا سبق رہ جائے گا پرسوں جا کے 2 دن کا اکٹھا ہی پڑھا دیجئے گا، لیکن شاہ صاحب فرمانے لگے نہیں حضور آج چھٹی دے دیو، اگوں جدوں آواں گا تے رواں گا۔ آپ نے فرمایا جویں تہاڈی مرضی۔ اب سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا، ٹھیک ہے جی، آپ اٹھے حضرت کو دروازے تک رخصت کیا اور آ گئے حضرت، اور پھر رنگ ظاہر ہونے لگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ بیٹھ گئے حضرت اپنے پلنگ پہ، اور جناب الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق حضرت ہیں، بیٹھ گئے۔ کچھ 10-15 منٹ گزرے ہوں گے، مریدوں نے آ کر خبر دی کہ جی شاہ ہوراں دا ٹانگا دے واپس آ گیا ہے جی، مسکرائے اٹھے، شاہ صاحب کا استقبال کیا، لا کے پلنگ پہ بٹھایا، بٹھا کے پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں؟ شاہ صاحب فرمانے لگے جی ٹانگا باہر کھلوتا سی، میں ٹانگے تے بہ گیا، ماڈل ٹاؤن تک ٹانگا گیا ہے، چنگی بھلی دھوپ چڑھی، پتہ نہیں کتھوں بدل آ گئے تے چھما چھم وسن لگ پیا، اگے باں پھنڈ پوے پچھے باں پھنڈ پوے، دن سردی دے نے، میں کتے اے نہ ہوئے اڈے تک جاندے جاندے اینا بھج جاں تے بکیشری تک جاندے جاندے ٹھنڈ میں لینا بخار آئے کہ بچیاں دے کئی دن ضائع ہو جان۔ میں کوچواں نو کیا مولو ٹانگا، حکیم صاحب کلی دے لینے ہیں۔ اب آگے ذرا جواب سننا، آپ فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 باری آکھیا سی تسی کوئی نہیں مننے ہیں،
اپنے یار نو ایک باری آکھیا من گیا ہے ہائے ہائے کی محمد سے وفا تو نے تو تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرت جی ہاتھ جوڑ کے جی زندگی ضائع کرن دے حقیقت جی اسی ضائع کرن دے حقیقت کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے حقیقت حضرت اسی ضائع کرن دے کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی گرم ریت تے تھل چلیا کوئی پل گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا جانا ایتھے نہیں رہنا اور جتھے جانا ہے اتھے کی ہونا ہے کہ جی میں نون لیگ دا سانو کی دسن نہیں میں جی پی ٹی آئی دا جیالہ ہوں تو پھر سانو کی دسن نہیں جی میں پیپل پارٹی دا وہ سانو کی کہنا ہے اے دس مدینے والے محبوب دا ہیں کہ نہیں ہے اتھے عملان دے ہونے نہیں نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھ میں جاٹا میں بڑھتا میں رائیاں میں مہرا کوئی گل نہیں ہونی اتھے عملان دے ہونے نہیں نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھ آج محنت کرو آج راضی کرو آج راضی کرو ٹھیک ہے جی پھر انشاءاللہ اللہ کبھی موقع دے گا تو جو ہے نا انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے ٹھیک ہے جی کیونکہ میں ظاہر صبح رہی ورکنگ ڈے بھی ہے تو بس اب اللہ سے معافی مانگی ہے بڑا زورا والا جی حضرت جی میں آپ کو حقیقت دس دیکھ لو حضرت جی یورپ رب بنن چلا ہی واڑے نے سارے اندر کے نہیں ہونے بڑا بے نیاز بادشاہ ہے بڑا بے نیاز جے چاہیں تے راجہ دینو تخت عطا فرمائی جے چاہیں تے شاہ کولو در در خیر مگا بڑا بے نیاز اکنانو رب اتنا دتا پس پس کرن زبانو اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جان بھائی ڈر جو دیکھو خوب محنت عذر بہان مجھے آج صبح پیرو مرشد فرما رہے تھے یہ شعر پڑھا کرو اللہ میں عذر بہانا چلنا حقیقت ہے میں اس دن نا وہ یہ جمعے پچھلے جمعے نا ہمارے ادھر سیالکوٹ میں 4 جمعے میں مسجد ہے وہاں خط بڑا مشکل ہوتا ہے جمعے میں نکلنا لیکن بس وہ قاری صاحب کو تشریف لائے تھے میں چلا گیا بس بات آ گئی وہ ایک بچے نے نا قرآن پاک پڑھا ادائیگی بڑی اچھی تھی میں نے سمجھا شاید امام مسجد جو وہاں کی ہے شاید ان کا بیٹا ہے میں نے کسی نے پوچھا شاید امام صاحب کا بیٹا ہے میں نے کہا جی تو کسی نے بتایا جناب ہے جڑے بھائی دے 10ویں دے ختم تے آئے وہ کہہ دے بیٹا اس کی عمر ہوگی میرے خیال سے 12-13 سال بتایا گیا اس سے چھوٹا جو بیٹا ہے وہ شاید 8-9 سال کا ہے اسے چھوٹی بیٹی ہے وہ 6-7 سال کی ہے اسے ایک اور چھوٹا بچہ ہے وہ 3 سال کی میری روح طرف گئی ڈر کے مارے سچ بتانا کہ وہ دل کیتا ہونا ہے 4 بچے چھڑے تھے جان دل کیتا ہونا لیکن کی ہے عذر بہانا چلنا نا تیری کوئی نہیں سنی ہے یہ جی میری اندر کڑکاں پکیاں تین تھوڑا ٹائم تے نہیں دیتا ہے وہ جی میری اندر کیاں جو آنے تین تھوڑا ٹائم تے نہیں دیتا ہے وہ جی میری دکان کھلی بڑا ٹائم دیتا ہے تین دکان بند کروں چل گئی ہو عذر بہانا چلنا جو آکھے سو کری دیگر مجھے ٹہنا ہوئے کانوں لڑ بری بھائی ٹہنی باقی انشاءاللہ پھر کبھی بس وہ درمیان میں شیڈول آ گیا تو میرے علم میں نہیں تھا یہ اگر ان کو پتا ہوتا تو میں کبھی ان کو یہ شیڈول نہیں دینا دینا کیونکہ ہوتا ہے ایک پروگرام ایک ہی ہوتا ہے دوسرا ہمیشہ متاثر ہو جاتا ہے لیکن میں اس بات میں بھی یقین رکھتا ہوں یہ بھی جو ہے اس میں بھی کو اللہ کا رکھ دیا ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ کبھی اللہ وقت لائے کیونکہ جب بندہ فریش ہو نا تو پھر بندے کے سننے کا بھی انداز کچھ وقت ہوتا ہے اب ظاہر ہے وقت بھی ہو گئے ہیں آپ تھک بھی چکے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ کو سلامت رکھے وما علینا الا البلاغ